آپ کے 2013 کے الیکشن میں، اور 2018 کے الیکشن کے اندر صرف 299 ریٹ پٹیشنز آئیں، 299۔ ان 299 کے اندر صرف 95 تھیں آپ کی قومی اسمبلی کے حوالے سے، 95 ریٹ پٹیشنز۔ ان 95 ریٹ پٹیشنز میں سے آپ کی 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھیں، 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھیں، اور ان 45 میں سے صرف 15 کے قریب آپ کی اپوزیشن اور نون لیگ کی طرف سے تھی، 15 کے قریب۔ اب میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ صرف 15 ریٹ پٹیشنز آپ کی قومی اسمبلی کی نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ بنیادی طور پہ گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن کی پارٹی ہے، نہ وہ کے پی کے کی رہی، نہ وہ بلوچستان کی رہی، نہ وہ سندھ کی رہی، نہ وہ جنوبی پنجاب کی رہی، نہ وہ شمالی پنجاب کی رہی، صرف 2 ڈویژن، اندرون پنجاب کے صرف 2 ڈویژن۔ ان 2 ڈویژنوں میں سے اور پورے پنجاب میں سے صرف 15 ریٹ پٹیشنز آئیں۔ ان 15 ریٹ پٹیشن جو اپوزیشن کی بھی ساتھ تھیں، باقی آزاد امیدواروں کی تھی، اور تقریباً 13-14 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھیں۔ اب ان 10 یا 11 جو نون لیگ کی اس 15 میں سے تھیں، کیا وہ ساری کی ساری ان کے حق میں بھی لکھ دی جائیں تو کیا ان کی حکومت بن سکتی تھی جو اس وقت ٹرن آؤٹ ہے اسمبلی کے اندر؟ دوسری طرف آپ کی پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی صرف 9 حلقہ جات میں جناب ریٹ پٹیشنز دائر کی، صرف 9 حلقہ جات میں 2018 کے الیکشن میں۔ میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ یہ 9 کی 9 اگر ان کے حق میں کر دی جائے، یہ جیت جائے، تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی؟ اب سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2020 کے اندر جو اپنا سٹیٹمنٹ اور اپنی رپورٹ جاری کی کہ ان 299 ٹوٹل قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، آزاد امیدوار، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئی، آپ کی اکتوبر تک 210 ریٹ پٹیشنز جو ہے نا وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہو چکی ہیں۔ یہ پوزیشن اور یہ سچویشن ہے آپ کی اس وقت 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن کا۔ بڑا واضح فرق کہ اس الیکشن کے حوالے سے کتنی اپریہنشن، ریزرویشن اور ایگریشن تھا کینڈیڈیٹس کا اور پارٹیز کا، اور اس الیکشن کا کیا ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور دلچسپ بات، آر ٹی ایس سسٹم سن کے کان پک گئے ہیں پچھلے 2.25 سالوں میں۔ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی 2018 25 جولائی کی رات، تب پی ٹی آئی کی تھی۔ آر ٹی ایس سسٹم ہے جی رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم الیکشن کمیشن کا۔ وہ سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری ہے۔ بڑی دلچسپ بات، جہاں جہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری، اور جہاں سے ہاری 3,500 سے کم ووٹوں پہ، ان میں سے جہاں جہاں سسٹم بیٹھا، حلقہ این اے 73 سے خواجہ آصف صاحب جیت رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کو 1406 ووٹوں سے ہرا کے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی۔ حلقہ این اے 74 نون لیگ کا علی زاہد جیت رہے جی، پی ٹی آئی کے جناب 3,382 ووٹوں سے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے آر ٹی ایس بیٹھ گیا جی۔ محسن شاہ نواز راجہ صاحب این اے 89 سے پی ٹی آئی کے عثمان احمد کو 2300 ووٹوں سے ہرا رہے ہیں جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی ادھر۔ حلقہ این اے 91 سے نون لیگ کے ذوالفقار علی بھٹی صاحب 87 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ بعد میں ری کاؤنٹنگ میں عامر سلطان چیمہ صاحب جیت جاتے ہیں۔ حلقہ این اے 100 سے نون لیگ کے کیسر احمد شیخ صاحب جیتتے ہیں، پی ٹی آئی کے ذوالفقار شاہ صاحب 840 ووٹوں سے ہارتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ادھر۔ رانا ثناء اللہ صاحب پی ٹی آئی کے نثار احمد کو 2238 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں، آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھا ہوتا ہے۔ حلقہ این اے 151 سے نون لیگ کے امیدوار محمد خان ڈاہا پی ٹی آئی کے احمد یار حراج کو 1529 ووٹوں سے ہراتے ہیں، ادھر جناب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ آر ٹی ایس سسٹم بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوا،
پی ٹی آئی کی کم از کم 10 سے 15 سیٹیں جو ہے نا جو ہم جیتے ہوئے تھے وہ ہم ہار گئے. تو ایک یہ پوزیشن آج آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی. تیسری چیز کہتے ہیں دھاندلی. کچھ پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دھاندلی کس نے کس کے خلاف کی یہ بھی آپ دیکھ لیں. مولوی فضل الرحمان صاحب جو 5-6-7 سیٹیں رکھتے ہیں بلوچستان سے, مزیدار بات یہ ہے کہ بلوچستان کا حلقہ NA 257 عبد الواسع صاحب الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے اللہ نور کو شکست دے کر. حلقہ NA 262 سے کمال الدین مولوی فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے. حلقہ NA 263 سے MMA کا کینڈیڈیٹ مولوی فضل الرحمان صاحب کا کینڈیڈیٹ محمود خان اچکزئی کو اٹ سیلف شکست دے رہا ہے. اور ANP جناب اس میں دوسرے نمبر تیسرے نمبر پہ ہے. MMA کا اسبت اللہ NA 264 BNP کی پارٹی کے جو اس وقت 11 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے اس کے جناب کینڈیڈیٹ کو شکست دے رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے MMA کے سید محمود شاہ نے 939 ووٹ سے انہی کی مکس اچار پارٹی PDM کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. اب جو تقریباً 95% سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں وہ انہوں نے شکست دی نون لیگ کو, BNP کو, محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کو. اب ان سے پوچھو مولانا فضل الرحمان صاحب سے, وہ خدا کے بندے 2.25 سال سے رٹ لگائی ہوئی ہے دھاندلی دھاندلی دھاندلی, تو یہ دھاندلی کس نے کی اور کس کے ساتھ کی؟ اور تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی کی ہے اور الزام جو ہے وہ PTI کے اوپر لگانے لگے ہوئے. پھر PTI نے 2013 کے اندر 4 حلقے کہے تھے کھولنے کو کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ 4 حلقے کھول لو. انہوں نے جناب اس پہ ضد لگائی, بعد میں جناب دھرنے ہوئے, اس کے بعد یہ چاروں کے چاروں حلقے کھلے تھے اور چاروں کے چاروں حلقوں میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور PTI کا جو موقف تھا اس کو اتھینٹیکیٹ کیا الیکشن کمیشن نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی, اور ثابت ہوا کہ یار جو ہمارا موقف تھا وہ ٹھیک تھا. پھر ہم نے ہزاروں صفحات کا وائٹ پیپر جس میں فارم 12, 13, 14, 15, 16, 17 ان کی جتنی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ تھی اس کی پوری ڈیٹیل کہ کس حلقے کے اندر کہ کس بوتھ میں ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 400 ہے اور وہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جناب 6000 ووٹ لے رہا ہے. سرگودا کا نواز شریف صاحب کے حلقے کا ایک بوتھ کہ جہاں پر ٹوٹل 300 ووٹ ہے وہاں پہ جناب 5000 ووٹ لے کے جیت رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب. اس طرح کے ہزاروں پروفز ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر آئے تھے. ان سے پوچھو کہ 2.25 سال میں کوئی ایک ڈاکومنٹ دھاندلی کے حوالے سے اسمبلی کے فلور پہ, اسمبلی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی پہ, الیکشن کمیشن کے آفس میں انہوں نے سبمٹ کروایا ہو اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ دھاندلی ہے. وجہ یہ تھی کہ دھاندلی تو ان کی آپس میں تھی, انہوں نے وٹا سٹا کیا ہوا تھا آپس میں ہی, اس نے اس کو ہرایا, اس نے اس کو ہرایا. اور الزام جناب عمران خان صاحب اور PTI پہ. غصہ جناب وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریا تو سو وزیر آباد, ٹھیک ہے نا جی. اور بھائی تمہارا آپس کا لینا دینا ہے, تمہاری آپس کی دھاندلی ہے. غصہ PTI کے اوپر اور PTI کی حکومت پہ. تو آج یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر ساری رکھی کہ دھاندلی ماندلی کا تو کوئی لینا دینا اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یورپی یونین کے مبصرین پوری دنیا کے اندر الیکشن کے حوالے سے سب سے اتھینٹک آبزرور اور مبصر جانے مانے جاتے ہیں. کسی ملک کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے یورپی یونین کے مبصر جاتے ہیں, وہ پورا الیکشن جو ہے نا اس کو آبزرو کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. یورپی یونین کے مبصرین نے اپنی متفقہ جو سبمیشن دی تھی ڈاکومنٹڈ 2018 کے الیکشن میں کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا
سب سے آرگنائزڈ فیئر اور شفاف الیکشن. پتہ نہیں یورپی یونین والے بھی شاید بنی گالا سے تعلق رکھتے تھے یا پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس سے تعلق رکھتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ دھاندلی باندلی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ورنہ ریٹ پٹیشنیں 11 جاری جانا وہ کرتی نون لیگ اتنی جناب سپرمین تھی ان الیکشنوں میں, اور یہ کہتے ہیں جی ووٹ چوری ہوا, ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو لتر مارو, ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو سانے ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے دن دیہڑے مار دو, 90 بندوں کو جناب پیرالائز کر دو. یہ جو اتنے نعرے مار رہے ہیں ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ساری کی ساری سیٹیں وہ تمہارے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے, نہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کے اندر, نہ کراچی کے اندر, نہ سندھ کے شہری حلقوں کے اندر, تمہارے بلوچستان کے اندر تمہارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھے, کے پی کے اندر تمہارا برا حال تھا. اور کے پی کے اندر بھی جتنے نون لیگ کے ہارے ہیں ان میں سے 50% جو ہے نا وہ آپ کے جے یو آئی اور اے این پی کے ذریعے سے کینڈیڈیٹ سے ہارے ہیں. تو یہ کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ ثابت یہ ہوا, یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایشو دھاندلی نہیں ہے, دھاندلی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری چیز, مہنگائی. پچھلے 1.5 ماہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہوئے آٹے کی قیمت نارمل, چینی کی قیمت 70-75 سے 80 نارمل, آپ کے جتنے فروٹس ہیں نارمل ریٹس کے اوپر, جتنی سبزیاں ہیں نارمل ریٹس کے اوپر, یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے. یہ آپ جا کے مارکیٹس میں بھی دیکھ لیں. محترمہ فرماتی ہیں بیگم صفدر روان صاحبہ 30 روپے کی روٹی ہو گئی. پرسوں جناب انہوں نے جلسہ کیا شادرہ میں اور آگے پیچھے, اور سارے ٹی وی چینل ان کی تقریر کے بعد کیمرے لے کے اپنے جناب نمائندوں کو کہا جاؤ لاہور شہر کے ہر تندور کے پاس پتہ کرو کتوں 30 روپے کی روٹی لب رہی ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے سارے, 30 روپے کی روٹی نہیں لبی. روٹی 8 روپے کی ہے, 15 روپے کا نان ہے, روٹی 8 سے 10 روپے کی ہے. جھوٹوں کی آئی جی, اتنی کذب بیانی کرنا آل شریف کے اوپر ختم. بیگم صفدر روان نے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے جھوٹ کے اوپر, اور وہ آغاز آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے ہوا تھا. یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں میری جائیدادیں, میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہاں سے جھوٹوں کا جناب انہوں نے پہلا باب شروع کیا اپنی غلط بیانی اور کذب بیانی کا, اور پھر رسوائی کے جگ ہسائی کے چھتر پڑنا شروع ہوئے, اور آج تک ان کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں. تو مہنگائی بھی اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں بڑا سخت آ گیا ہے نیب کا, عدالتوں کا. رزلٹ قریب ہیں, رزلٹ آنے والے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے, اور دوسرا مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر سینٹ کا الیکشن, جس کے بعد پی ٹی آئی سینٹ کے اندر واضح اکثریت میں ہوگی, اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت عوام پاکستان اور ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے قانون سازی کرنے کے حوالے سے آسان ہوگی. اس کو ریلیف ملے گا, اس کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوگی. ان کو یہ غم ہے اور رات کو غشی کے دورے پڑتے ہیں ان کو یہ سن سن کے, سوچ سوچ کے, سمجھ سمجھ کے, محسوس کر کر کے کہ مارچ کے مڈ میں جنا ہم کیا کس حالت میں ہوں گے پاکستان کی سیاست میں, اور پارلیمنٹ کے اندر نمبر گیمز کے حوالے سے اور سینٹ کے اندر نمبر گیمز کے حوالے سے. اور دوسرا ان کا جو احتساب ہے اس سے بچنے کے لیے اب کر کیا رہے ہیں. مولوی فضل الرحمان صاحب تو فرام ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں جناب استعفے دو. وجہ کہاں جناب وہ دن ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, کیا ماحول تھا. 15 افراد خاندان کے جناب ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, وزیر, مشیر, بھائی, سمدھی, سسر, جوائی, پرجائی, سارے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, لمبی فہرست ہوتی تھی. میں دعوے سے کہتا ہوں, چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ پچھلے 5 الیکشنوں کا جناب آپ رزلٹ نکالیں اور اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب کے خاندان کی جناب ساری لسٹ نکالیں. کہاں اب ٹوٹل میرے خیال 2 بندے ہیں, ادھر مولوی طاہر الرحمان صاحب تو ادھر وہ بیٹا ہے میرے خیال مولانا اسد.
اور خود بھائی صاحب باہر ہیں. کہاں پہ 48 لاکھ کی لسیاں ڈکارنا, کہاں پہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینیاں, کہاں پہ باہر کے دورے, کہاں پہ جناب سارا دن 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں, اور اب بے روزگار, اب پلے سے نہ کھانا پڑ رہا ہے, پلے سے رہنا پڑ رہا ہے, پلے سے سارے خرچے کرنے پڑ رہے ہیں. وہ ان کو عادت نہیں تھی, وہ تو پہلے دن سے کہتے ہیں ریزائن دو. دوسری ریزائن کی سب سے بڑی علمبردار کون ہے؟ بیگم صفدر روان, جس کے اپنے پلے کچھ نہیں, مجرم, سزا یافتہ, مستقبل میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی ان کی سیاسی طور پہ آسانیاں آئیں. تو ان دونوں نے تو کہنا ہے. اب یہ جو استعفوں کی بات کرتے ہیں, اس پہ مولوی فضل الرحمان صاحب اور بیگم صفدر روان صاحب کا کچھ جاتا نہیں, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کچھ رہتا نہیں. ادا کوئی جانا نہیں, ادا کوئی رہنا نہیں. صورتحال یہ ہے. اب انہوں نے ڈرامہ کیا کیا پچھلے 3 دن سے؟ جتنے اپنے ریلو کٹے ہیں, جتنے ٹیچر کھلاڑی ہیں, ان کے استعفے, اور استعفے بھی اسپیکر اسمبلی کے دفتر میں نہیں, میڈیا میں, میڈیا کے اندر. او بھائی اتنے تم چوچے ہو, روٹی کو چوچی کہتے ہو, کان کی طرف سے روٹی کھاتے ہو, جو تمہیں نہیں پتا کہ استعفے کہاں بھجوانے ہیں. او بھائی اتنا اگر آپ ویجیلنٹ ہو تو اپنے ریلو کٹوں کے اور ان ٹیچر کھلاڑیوں کے چلو بھیجے ہی ہیں تو بھیجو اسپیکر اسمبلی کو, قومی اسمبلی کو, اسپیکر پنجاب اسمبلی کو. لیکن مزہ نہیں آتا. مزہ اور سواد اس وقت آتا جب پہلا استعفیٰ آتا شہباز شریف صاحب کا, اور سیدھا ٹھک کر کے جناب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے دفتر میں آ کے جناب سجتا. اور دوسرا استعفیٰ آتا حمزہ شہباز صاحب کا, وہ بھی چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں ان کے ٹیبل کے اوپر ٹھک کر کے آ کے آتا. سائن ہوئے ہوتے, جعلی سائن نہ ہوتے جو پناما کے ڈاکومنٹس میں یہ جعلی فوجریاں کرتے رہے ہیں جناب. تب احساس بھی ہوتا, سمجھ بھی آتا ہمیں بھی, عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی, کہ یہ استعفوں کے حوالے سے بڑے سچے ہیں, بڑے سچے ہیں, بڑے حق کے ہیں اور بڑے سچ پہ ہیں. صورتحال یہ ہے, حمزہ شہباز صاحب نے اپنی دادی محترمہ کے جنازے کے دوسرے دن بیگم صفدر روان صاحبہ سے تلخ کلامی کرتے ہوئے ان سے استعفیٰ مانگا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ ساڑی جان چھاڑ دے, تیرے بیانیے دا ہن استعفیٰ دے سان تے بس کر, کار بہ جا, تیرے بیانیے نے بیڑا گھر کر دیا ہمارا, ہمارے خاندان کا بھی, ہماری سیاست کا بھی, ہمارے کاروبار کا بھی, ہمارے مالی معاملات کا بھی, جو جائز ناجائز جتنے تھے ساروں کے اوپر جناب تو نے پانی پھیر دیا ہے. ان سے تو ان کا اپنے خاندان والے اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف استعفیٰ مانگ رہے ہیں. یہ کس منہ سے کہتی ہے کہ جناب استعفیٰ دینے لگے ہیں؟ تو جناب استعفیٰ اس وقت ایکسیپٹ کیا جائے گا جب شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز صاحب کا استعفیٰ آئے گا, اور آئے گا سیدھا اسمبلی سیکریٹریٹ اسپیکر کے دفتر میں. پھر ہم کہیں گے کہ واقعتاً جناب یہ اس بات کے اوپر سچے ہیں. باقی یہ اس اعصاب کی جنگ ہے, نفس کی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو دبانے کی. عمران خان صاحب کو یہ اس معاملے میں دبا نہیں سکتے. انہوں نے کل کہہ دیا ہے جیت ہر حال میں حق کی ہوگی اور سچ کی ہوگی, اور حق اور سچ یہ ہے کہ یہ سارے چور, لٹیرے اور نوسر باز پچھلے 35 سال سے بما اہل و عیال اس ملک کو لوٹتے رہے ہیں, اس ملک کو سوٹتے رہے ہیں, اس ملک کی پھیتی پھیتی کرتے رہے ہیں, اس ملک کو بھنبھوڑتے رہے ہیں, اس ملک کا تکہ بوٹی کرتے رہے ہیں, اس کی معیشت کا, اس کے خزانے کا, اس کی معاشرت کا, اس کی سیاست کا. جمہوریت کے نام پہ اپنے خاندانوں کو پروان چڑھاتے رہے, جمہوریت کے نام پہ اپنے کاروباروں کو پروان چڑھاتے رہے, جمہوریت کے نام پہ منی لانڈرنگ کا کاروبار کرتے رہے, جمہوریت کے نام پہ اپنے سینٹری ورکر, اپنے نائب قاصد اور اپنے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں خربوں پہ ڈال کے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے رہے. آج یہ سارے کے سارے جو ہے وہ احتساب کی ٹکٹکی کے اوپر جب سارے لٹکے ہیں, اور لٹکے اس دور کے اندر ہیں جس دور کے اندر حکومت نے اور پرائم منسٹر صاحب نے نیب کو اپنے گھر کا ذاتی ملازم بنانے کی کوشش نہیں کی, اس کو اوپن پیسج دیا ہوا ہے, رستہ دیا ہوا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے. تو اصل میں یہ صرف اس سے بچنے کے لیے ان کو نظر آ گیا کہ سیاست بھی گئی, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے,
مال بھی گیا, چمڑی بھی گئی, دمڑی بھی گئی, سیاست بھی گئی. اس سے بچنے کے لیے اب انہوں نے آخری یہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ رچا رہے ہیں نا, یہ لانگ مارچ اور یہ استعفے, یہ سارے کے سارا وہ ڈرامہ ہے. اور اپنی بات کے اختتام پہ پوری پاکستانی قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ کرونا وائرس کے اس موقع کے اوپر جو ارسپانسبلٹی یہ لیڈرشپ دکھا رہی ہے اپنے ذاتی ناجائز مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے, اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم بھگتے گی. لیکن انشاءاللہ فتح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی اور حق سچ کی ہوگی. سر آپ وزیر جیل خانہ جات ہیں. اچھا یہ ہار اور جیت کا یہ جو ہے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جس طرح آپ نے بات کی ہے کرونا کے اوپر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے سر؟ ایک طرف آپ نے اجازت نہیں دے رہے, ایک طرف اجازت دے بھی رہے ہیں کہ آئیں جلسہ کریں, سب کچھ حاضر ہے, یعنی آپ خود کرونا پھیلوا بھی رہے ہیں اور اپنی سیاست بچا بھی رہے ہیں. آپ دونوں کی ہار جیت میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے, اس پہ کیا سختی سے عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسپیکر اسمبلی اسد کیسر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا اوپنلی حکومت کی طرف سے ان کو انسینٹیو دیا تھا کہ آج سے 3 مہینے پہلے جب کرونا وائرس کی دوسری لہر کھل کے آئی کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے کچھ ایس او پیز طے کریں اور کو معاملات کو چلائیں. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم کرونا وائرس کو نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے کہ بلاول زرداری صاحب کو لگا تو وہ کوارنٹائن ہو گئے اور اپنی بہن کی منگنی میں لوگوں کو انوائٹ کیا ریٹرن کے جناب پہلے اپنے ٹیسٹ کرا کے آؤ تو پھر ساڑھے کو لانا. مطلب ہے کہ اپنا خاندان اور اپنی ذات جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور غریب کارکن اور غریب عوام وہ جناب جلسوں کے اندر جناب اپنے منہ سے منہ دے کے جناب وہ جو مرضی کرتے رہیں, ان کو کرونا پھیلے, وہ بیمار ہوں, ان کا ستیہ ناش پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں. نہیں مجھے ابھی اس کا علم نہیں ہے. اس وقت ہزاروں کارکنوں کے خلاف مختلف مقدمات درج ہو رہے ہیں, پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے, تو کیا بطور منسٹر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کارکنوں کو جیل میں کورونا ایس کے تحت رکھنے کا کوئی انتظام ہے؟ اور ساتھ ہی وہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ دوسرے مرحلے پر جیل بھرو تحریک شروع ہوگی. جیلیں بھرنے کے لیے جگہ ہے اندر, انتظار کر رہے سی کہ میں وزیر جیلہ خانہ جات پڑا تو اس کے بعد جیل بھریں گے. اچھا بات یہ ہے, پہلی بات تو مولوی فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے گرفتاری دیں گے تو ان کی اس آئیڈیالوجی اور اسکول آف تھاٹ کو ہم مانیں گے کہ جیل بھرو تحریک. مزہ تو تب آئے گا نا. میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ جناب آپ گرفتاری پیش کریں, پنجاب کے اندر کریں گے تو جناب بے غم رہیں. جیلوں کے اندر ساری انتظامیہ ماہی آوے گا تو پھلا نل ترتی سے جاواں گی کہ مزداق آپ کا انتظار کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے بیرک بھی جو ہے وہ بڑی کھلی چاہیے ہوگی, معاملات بڑے مشکل ہوں گے آپ کو سنبھالنا, لیکن میں آپ کو چھوٹی دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی پوری لک آفٹر کریں گے. آپ کی لسی کا, آپ کی حلوہ پوڑی کا, آپ کی ہر چیز کا ذرا کوشش کریں گے کہ خیال رکھیں. لیکن اصل مزہ اس وقت آئے گا جب پہلی گرفتاری مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ تو بات بڑی عجیب و غریب ہوئی نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا, ہاں خود تو پکڑائی نہ دیں اور لوگوں کو کہ آج ہی تسی گرفتاریاں دو. جیسے وہ سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے برطانیہ میں بیٹھ کے, لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو اور اپنے ورکرز کو جناب تعلیم دے رہے ہیں گرفتاریوں کی اور سول نافرمانی کی. اور بھائی سب سے پہلے اگر سول نافرمانی کرنی ہے, سب سے پہلے اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو حسن نواز صاحب, حسین نواز صاحب, سلمان شہباز صاحب, علی ڈار صاحب, آپ کے جناب یہ جو وزیر خزانہ تھے آپ کے ڈار صاحب, اور خود اور سارے اپنے گھر والوں کو بھیجو. تو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اتنی جیل بھرو تحریک کا شروع ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع
وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی امیدوں پہ بات کریں میرا سوال ہے آپ سوال کا جواب نہیں کہتے کہ لوگ پہلے ایک سوال آیا ہے ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیتا ہوں ان کے اس کے بعد. سر کل جو تاثر یہ آ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سے بھی تاثر آ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے ڈر کے عوام کو ڈرا رہی ہے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کہا کہ جو کرسیاں دے گا جو فیسلٹی کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو کل پانی چھوڑ کے آپ نے اپوزیشن کی امیدوں پہ بھی پانی پھینکا. اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے جی کہ ادھر مینار پاکستان میں پانی پھیلا دیا گیا ہے. دیکھو بات یہ ہے, جو رائتا یہ پھیلانے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی معاشرت میں, پاکستان کی ثقافت میں, پاکستان کی صحت کی جو فیلڈ ہے عوام کی, اس میں جو رائتا انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, میں نہ مانوں کا رٹ لگا کے, اس کی طرف بھی عوام کو توجہ کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک پانی پھیلانے والی بات ہے بالکل غلط ہے. یہ پی ایچ اے والے اور پی ایچ اے کی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ پارکوں کے اندر جو گھاس ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے, اس کی ہریالی برقرار رکھنے کے لیے ریگولر جو ہے وہ پانی سے جو ہے نا اس کو تر و تازہ رکھتے ہیں. ایک منٹ پوری کی بات کر لوں. تو وہاں پہ بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ لاہور کے اندر ہیں, پچھلے کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی, آج بارش ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بڑی ہلکی سی ہوئی ہے. تو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اس گھاس کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی کا جو ہے نا وہ ترونکا دیا جائے, جو ہے نا پنجابی جڑا کہتے ہیں, تو وہ اس کنٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پھینکا گیا. ہاں جی ہوں تسی پوچھو جی. ہاں ہزاروں مقدمات پی ٹی آئی یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, آپ کے پاس کیا انتظام ہے ایس او پیز کے تحت ان کو آپ جیل میں رکھ سکیں؟ انشاءاللہ جی کوشش کریں گے. ویسے وہ تو کرونا کے ویسے ہی باغی ہیں, جو گرفتار ہوں گے وہ کرونا کے باغی ہیں, تو جو ہے نا وہ گرفتار ہوں گے نا. جو کرونا کے باغی نہیں ہوں گے وہ تو گھر ہوں گے, وہ تو باہر نہیں نکلیں گے. تو جو تو خود ہی انہوں نے قسم کھادی ہوئی ہے کہ جناب ایک منٹ بات جواب دے دوں, جب وہ خود ہی کرونا کے حوالے سے اتنے باغی ہیں, جیسے شیطان نے بغاوت کی تھی نا, بغاوت کرنے کے بعد جناب اس کو آسمان سے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا, تو وہ خود بھی باغی ہیں. تو لیکن ہم ان کا خیال کریں گے, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. آپ نے سب کو چور لٹیرے ڈاکو سب آپ نے جو کہا سارے ہیں. مولانا فضل الرحمان آج تک حکومت کو نظر نہیں آیا کہ ان کی بھی کوئی کرپشن ہے. آج تک ان کا کوئی کیس اوپن نہیں ہوا, آج تک ان کو پکڑا نہیں گیا. کیا خائف ہے حکومت یا کوئی مسئلے کا شکار؟ آخری سوال ہے. جو این آر او دینے کی بات کر رہے تھے وہ آپ این آر او لینے کی بات کر رہے ہیں. اچھا جو صاحب صرف ایڈ کرتے جائیں نا, ایڈ کرتے جائیں, سارے ایڈ کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کون سا جادو کا چراغ ہے؟ جب وہ کنونشن کرے تو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا جیسے سیالکوٹ پہ کیا گیا, تو وہ جادو کا چراغ ذرا پی ڈی ایم کو بھی دے دے تاکہ عوام محفوظ رہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے تمام جلسے جو ہے وہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے اناؤنس کر دیے تھے کہ جلسے جو ہے وہ کینسل ہیں, اور 3 جلسے ان کے طے تھے کے پی کے اندر, بڑے جناب خیبر ایجنسی کے اندر بھی اور آگے پیچھے. جلسوں کے ماحول میں اور ایک پری پلانڈ آرگنائز جو ہے نا کسی محفل کے اندر, اور وہ محفل بھی ملک اور قوم کی ترقی سے حوالے سے ہو. ایئر سیال کا جو ہے نا افتتاح ہے, معاملات تو چلانے ہیں نا. دیکھو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, مجبوری ہے میڈیا کا کام اور ہمارا کام, یہ کام ایک مجبوری ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آبلیگیشنز ہیں. اسی طریقے سے حکومت کے معاملات چلانے کے حوالے سے وہ ایک ضرورت تھی کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے سیالکوٹ کے بی سی او جناب جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے مل کے جناب پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک نئی ایئر لائن کا افتتاح, تو وہ اس کنٹیکس میں گئے. اب یہ جلسے جلوس اور ریلیاں 27 تاریخ کو پچھلے مہینے کی گورنر ہاؤس کے اندر پی ٹی آئی نے اپنا ایک بہت بڑا سیاسی کنونشن رکھا تھا, مرکزی سیکرٹری جنرل آ رہے تھے, ٹھیک ہے. 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آپ کا جواب یہ ہو گیا, آپ کا جواب ایک منٹ آخری جناب, اچھا آپ کا جواب یہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی کرپشن ایک ٹی وی چینل نے پچھلے 25 سالوں میں 20 دفعہ جناب بیان کی ہوئی ہے. آپ کے بڑا چینل سب سے جو ہے ٹی وی چینل, اس سے لے کے آپ کے درمیانے سے چھوٹے چینلوں تک سب نے, اس میں کئی آپ کے
صحافی دوست ہیں، انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پروفز کے ساتھ مشرف دور، پیپلز پارٹی دور، بینظیر بھٹو دور، آصف زرداری دور، تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. نیب اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے. بہت شکریہ.